اردو کی دنیا کے معزز دوستو، میں ہوں حافظ محمد نعمان۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو شاعری کا آغاز اور اس کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے ہم آج بیان کریں گے۔ اردو شاعری کا آغاز ریاست حیدرآباد دکن میں 15ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی تک شروع ہوا، جہاں پہ لوگ مقامی زبانوں کے ساتھ ساتھ عربی زبان، فارسی زبان، ترکی زبان بولتے تھے۔ دکن کی ریاستوں میں اردو شاعری کو فروغ دینے میں بہمنی سلطنت اور گولاکنڈا اور بیجاپور کی ریاستوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اگر میں بات کروں شاعری کی خصوصیات کی، تو شاعری کی خصوصیات میں لوگ زبان کا سادہ استعمال کرتے تھے اور وہ عوامی زبان کا استعمال شاعری کے اندر کیا کرتے تھے۔ شاعری میں زیادہ تر مذہبی، صوفیانہ اور عشقیہ موضوعات جو ہے وہ شامل تھے۔ فارسی شاعری کا بھی بہت گہرا اثر اس میں نمایاں نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں اس کے شعراء کی، اور ان میں جو سب سے زیادہ قابل ذکر ہیں ان میں سے سب سے پہلے محمد قلی قطب شاہ اردو کے پہلے معروف شاعر کہلاتے ہیں، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت، فطرت اور زندگی کے جذبات کو اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد میں بات کرتا ہوں ولی دکنی کی، اردو شاعری کا جن کو باوائے آدم کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں فارسی کے اثرات اور اردو کے نرم لہجے کا زیادہ تر امتزاج پایا جاتا ہے۔ ولی دکنی نے اردو شاعری کو دلی تک پہنچایا۔ دلی کا دور جو تھا وہ 17ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک جو ہے وہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ولی دکنی کے اثر سے اردو شاعری دلی تک پہنچی، جہاں انہوں نے فارسی شاعری کے زیر اثر نئی بلندیوں کو چھوا۔ یعنی کہ اردو شاعری کا جو آغاز کے بعد ان کا جو زیادہ تر جو پروان تھا مختلف ریاستوں میں پھیلتا گیا۔ اس کے بعد اردو غزل کو عروج دیا اور دل کی گہرائیوں کے اظہار کا انہوں نے اردو کو ذریعہ بنایا، اور اس لیے اردو جو ہے عام جو مقامی زبانوں کے طور پر بھی سمجھی اور بولی جانے لگ گئی۔ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں اس کی اہم خصوصیات کی۔ شاعری کے اندر زیادہ تر شاعروں نے غم، عشق اور تصوف کے موضوعات کو نمایاں طور پر جو ہے وہ شامل کیا۔ اس کے بعد فارسی زبان کی خصوصیات اور اس کی خوبصورتی بھی اس زبان کے اندر انہوں نے شائع کی اور اس کے اندر استعمال کی۔ اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں مختلف مزید شاعروں کی، جس میں سے سب سے معتبر شاعر جو ہے میر تقی میر، جن کا بڑا ہی قابل ذکر نام اردو ادب کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد میر تقی میر کے بعد مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو شاعر ہیں ان کا بھی ہم ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میر تقی میر، ان کو اردو غزل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں انسانی جذبات، غم اور عشق کی گہرائی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اس کے بعد سودا، ان کے حوالے سے بھی میں بات کرتا ہوں کہ قصیدہ، اور اس کے علاوہ انہوں نے شاعری کے اندر طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کو انہوں نے فروغ دیا۔ خواجہ میر درد جو تھے، یہ بھی اردو ادب کے فیمس مشہور جو ہے شاعروں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ تصوف کے نمائندے تھے، جنہوں نے روحانیت اور حقیقت کو شاعری میں پیش کیا۔ اس کے بعد بات آہستہ آہستہ پھر مختلف ریاستوں تک جاتی ہے، یعنی مختلف ریاستوں تک اردو زبان اور شاعری کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد لکھنؤ کا دور 18ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی تک یہ چلا۔ اردو شاعری کا جو مرکز تھا وہ دلی سے لکھنؤ میں منتقل ہوا، جہاں درباری ثقافت، نزاکت اور شائستگی غالب رہی۔ لکھنؤ کے شعراء نے زبان کو مزید شگفتگی اور نزاکت سے پیش کیا،
اور شاعری کو خوبصورت انداز میں پیش کرتے رہے۔ شاعری میں عشقیہ جذبات، زبان کی چاشنی اور تہذیبی اثرات آپ کو نمایاں طور پر نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرثیہ گوئی بھی، قصیدہ گوئی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو دیگر جو ہے وہ اصناف تھی وہ وجود میں آتی گئی۔ اب میں بات کرتا ہوں مرثیہ، قصیدہ وغیرہ کی۔ اس میں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں میر انیس کی۔ میر انیس جو تھے مرثیہ کے، ان کو امام کہا جاتا ہے، جنہوں نے کربلا کے واقعات کو جذباتی اور ادبی انداز میں اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ اردو ادب کے اندر مرثیہ کو عروج ملا۔ اس کے بعد مرزا دبیر، جنہوں نے مرثیہ گوئی میں میر انیس کے ہم اثر اور مد مقابل رہ کر شاعری کے ذریعے مرثیہ کے ذریعے اردو کو مزید فروغ دیا۔ اس کے بعد امانت لکھنوی ہے، جنہوں نے مثنوی اور اس کے علاوہ اندر صبا ان کی کتاب ہے، جن کے یہ خالق بھی تھے، جس میں انہوں نے درباری رنگ کو نمایاں طور پر بیان کیا۔ جدید اردو شاعری کا آغاز اگر بات کروں تو وہ 19ویں صدی کے دور میں شروع ہوا، اور اسی طرح جدید اردو شاعری کا آغاز سر سید احمد خان کی اصطلاحی تحریک کے زیر اثر شروع ہوا۔ اس دور میں شاعری میں فلسفہ، قوم پرستی اور اصطلاحی خیالات موجود تھے۔ اس کے اندر مزید اہم تحریکیں بھی موجود تھیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے اس لیکچر میں ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں سر سید تحریک شاعری کو سماجی، اصطلاحی اور تعلیم کے لیے استعمال کیا۔ رومانوی تحریک میں شاعری میں حسن، محبت اور جذبات کو مرکز بنایا، اور اس کے بعد مرزا غالب نے اردو غزل کے عظیم شاعروں کے اندر ان کا شمار بھی ہوتا ہے، جنہوں نے فلسفیانہ اور عشقیہ موضوعات پر شاعری کی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس حالی لکھ کر مسلمانوں کے زوال کا ذکر کیا۔ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کو قومی شاعر کا رتبہ بھی ملا، جنہوں نے خودی، اتحاد اور اسلامی فلسفے کو شاعری کا حصہ بنایا۔ اس کے بعد مزید جو ہے وہ تحریکات شروع ہوئی، ان میں انشاءاللہ اس کا بھی ہم ساتھ ساتھ اس لیکچر میں ذکر کرتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک 1930 کی دہائی میں شروع ہوئی۔ ترقی پسند تحریک نے اردو شاعری میں انقلاب پیدا کیا، جہاں پر شاعری کو سماجی اور سیاسی مسائل کے لیے حل کے لیے استعمال کیا گیا۔ طبقاتی جدوجہد، آزادی اور مساوات، یہ تمام چیزیں ان تحریکات کی وجہ سے شاعری کا حصہ بنی۔ شاعری کو انقلابی خیالات کا اظہار کا ذریعہ بنایا گیا، اور شاعروں نے، لوگوں نے اپنے خیالات تھے شاعری کے ذریعے انہوں نے بیان کی۔ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں فیض احمد فیض کی۔ فیض احمد فیض انقلاب اور محبت کے شاعر تھے، جنہوں نے شاعری کے اندر جذبات اور انقلابی شعور کا جو ہے وہ امتزاج پایا۔ انہوں نے مختلف اصناف کے ذریعے، مختلف جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے انہوں نے شاعری کی، اور لوگوں کے اندر ایک جذبہ، ایک حریت پیدا کی۔ اس کے بعد مجاز لکھنوی ہیں، سردار جعفری ہیں، اس کے علاوہ بے شمار جو شاعر ہیں جنہوں نے اردو ادب کو پروان چڑھانے کے لیے، اردو ادب میں مزید ترقی دینے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ترقی پسند تحریک کے بعد اردو شاعری میں جدیدیت اور مابعد جدیدیت کا رجحان شروع ہوا، جس میں فرد کے داخلی جذبات، تنہائی اور وجودی مسائل کو موضوع بنایا گیا۔ اگر میں بات کروں اس کی خصوصیات کی، تو شاعری میں علامتی، تجریدی اور جدید خیالات کا اظہار نظر آتا ہے۔ اس میں نون میم راشد صاحب بہت فیمس شاعر تھے، بہت مشہور شاعر تھے، جنہوں نے آزاد نظمیں لکھی، اور ان کو آزاد نظموں کا بانی کہا جاتا ہے۔
ان کی شاعری میں جدید خیالات اور علامت نگاری کی مثال نظر آتی ہے۔ جان ایلیا اردو غزل کو انفرادیت اور جدت کا انہوں نے نیا رنگ اس میں عطا کیا۔ میرا جی داخلی جذبات اور نفسیاتی موضوعات پر انہوں نے شاعری کی۔ اب یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کی وجہ سے اردو زبان آج جدید دور میں اور آج کے دور میں پوری دنیا میں ایک بڑی زبان، بڑی لینگویج کے طور پر مانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اردو شاعری کے کچھ اہم اصناف ہے، اب اس کو بھی مختصر کچھ چند لائنوں میں ایکسپلین کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے غزل کو میں ایک لائن میں بیان کرتا ہوں۔ غزل جو ہے عشقیہ، تصوف اور انسانی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ نظم جو ہے وہ مربوط خیالات پر مبنی شاعری کو کہا جاتا ہے۔ قصیدہ تعریف یا ہجو پر مبنی شاعری کو کہا جاتا ہے۔ مرثیہ کربلا کے واقعات پر مبنی شاعری کو کہا جاتا ہے۔ رباعی مختصر شاعری، فلسفہ اور اخلاقیات پر مبنی شاعری کو کہا جاتا ہے۔ مثنوی طویل عشقیہ یا داستانی شاعری کو مثنویہ کہا جاتا ہے۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا اردو کا جو ہے وہ مختصر سا لیکچر جو کہ ہم نے شاعری پر دیا۔ اردو شاعری کے آغاز دکن سے ہوا اور دلی اور لکھنؤ میں پروان چڑھا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ مختلف شہروں میں، مختلف ریاستوں میں اردو کے ادارے، اردو زبان جو ہے شاعری کے ذریعے، اصناف کے ذریعے جو ہے وہ پھیلتی گئی، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں یہ شاعری مذہبی، عشقیہ، اصطلاحی اور انقلابی موضوعات کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ پھیلتی گئی۔ اردو شاعری کا سفر دکن سے شروع ہو کر دلی، لکھنؤ اور جدید دور تک جاری رہا۔ اس میں مختلف ادوار اور تحریکات کے ذریعے اور ان کی تبدیلیوں کے ذریعے اردو ادب ایک مزید اور ایک بھرپور جو ہے ایک ادبی روایات کے طور پر جو ہے وہ اجاگر ہوئی، اور آج ایک مضبوط جو ہے زبان کے طور پر اردو شاعری، اردو زبان جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو اردو شاعری کے حوالے سے جو مختصر سا تعارف ہے آپ نے وہ انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی نئے لیکچر میں، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔